کبھی سنا ہے سود خور نے مقروض پر ترس کھایا؟ نہیں نا، لیکن یہ کمال ہوا ہے، IMF کو پاکستان پر ترس آ گیا۔ اس نے کرپشن اور حکمرانی پر 186 صفحات کی بھاری بھرکم رپورٹ تیار کی ہے، جسے ہماری حکومت پچھلے 3 ماہ سے دبائے بیٹھی تھی۔ وہ تو جب IMF نے صاف کہہ دیا کہ رپورٹ شائع کرو ورنہ اگلا قرض نہیں ملے گا، تو حکومت کو ماننا پڑا۔ رپورٹ کا لب لباب یہ ہے کہ پاکستان آزاد نہیں ہے، اشرافیہ کے قبضے میں ہے۔ ملک کے تمام وسائل اسی اشرافیہ کی جانب ڈائیورٹ کیے جا رہے ہیں۔ ہر سال $20 بلین یعنی 55,000 بلین روپے کی کرپشن ہوتی ہے۔ اگر یہ رک جائے تو پاکستان الٹا IMF کو قرض دے سکتا ہے۔ یہ نمبرز کہاں سے آئے؟ حکومت نے خود بتایا کہ جنوری 2023 سے دسمبر 2024 تک 2 سال کے دوران نیب نے 5.3 کھرب روپے کی ریکوری کی ہے۔ سب جانتے یہ ریکوری پلی بارگین سے ہوتی ہے۔ چور کو کہا جاتا ہے 100 روپے کی چوری کی ہے، 10 یا 20 روپے واپس کر دو، باقی سب حلال۔ IMF کے مطابق یہ اصل کرپشن کا محض ایک ٹکڑا ہے، اصل نقصان اس سے کہیں بڑا ہے جو کاغذوں میں آتا ہی نہیں۔ رپورٹ میں IMF نے آئندہ 3 سے 6 مہینوں میں سخت اصلاحات کا مطالبہ کیا، جو اگر ایمانداری سے ہو جائے تو اگلے 5 سال میں ترقی کی شرح 5 سے 6.5% تک جا سکتی ہے۔ مگر مسئلے کی جڑ وہی پرانی، سیاسی، معاشی اور بیوروکریٹک اشرافیہ۔ ان طاقتور طبقات نے نظام ایسا بنا رکھا ہے کہ فائدہ صرف انہی کو ہوتا ہے۔ IMF نے مثالیں بھی دی، جیسے کہ شوگر مافیا، جس میں سیاستدان اور سرکاری افسر سب شامل ہیں۔ IMF نے SIFC پر بھی سخت تنقید کی ہے، سوالات اٹھائے ہیں کہ جب بورڈ آف انویسٹمنٹ تھا تو یہ نئی دکان کیوں کھولی گئی، فیصلے کون کرتا ہے، کس بنیاد پر خصوصی رعایتیں بانٹی جا رہی ہیں۔ IMF نے مطالبہ کیا کہ SIFC کی پہلی سالانہ رپورٹ فوراً شائع کی جائے اور ہر فیصلہ عوام کے سامنے رکھا جائے۔ IMF نے کہا کہ سرکاری ٹھیکوں میں خصوصی مراحت ختم ہو، ہر کانٹریکٹ ڈیجیٹل ہو، ریاستی اداروں کو براہ راست ٹھیکے دینا بند ہو اور حکومت کے مالی اختیارات کم کر کے انہیں سخت پارلیمانی نگرانی میں لایا جائے، کیونکہ پاکستان میں بجٹ کچھ بنتا ہے، خرچ کچھ اور ہوتا ہے۔ رپورٹ صاف کہتی ہے کہ ٹیکس نظام اشرافیہ کے فائدے کے لیے ڈیزائن ہے۔ قوانین جان بوجھ کر پیچیدہ رکھے گئے تاکہ چور آسانی سے چھپ سکیں۔ کرپشن سے جڑی منی لانڈرنگ بھی بڑھ رہی ہے۔ بینکنگ، ریئل اسٹیٹ، کنسٹرکشن، پبلک پروکیورمنٹ اور سیاستدان، یہ خاص طور پر ہائی رسک شعبے ہیں۔ شیل کمپنیاں، کارپوریٹ گاڑیاں، حوالہ ہنڈی، یہ سب کرپشن چھپانے کے مستند طریقے بن چکے ہیں۔ IMF نے خطرناک نقطہ بھی اٹھایا کہ پاکستان میں اندرونی آڈٹ کا سسٹم ہی نہیں، آئینی اور پارلیمانی نگرانی بھی انتہائی کمزور ہے۔ اسی وجہ سے وفاق میں 40 کھرب روپے اور صوبوں میں اس سے بھی زیادہ عوامی فنڈز کہاں اور کیسے خرچ ہوتے ہیں، اس کا کوئی مؤثر حساب کتاب نہیں ہے۔ یوں بڑی آسانی سے سالانہ کھربوں روپے کی کرپشن ہوتی ہے۔ اسی لیے IMF نے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے دفتر کو مکمل طور پر آزاد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ سب کچھ پہلی بار نہیں کہا گیا۔ UNDP بھی پہلے کہہ چکا ہے کہ جہاں خطے کے دوسرے ممالک میں مڈل کلاس بڑھ رہی ہے، پاکستان میں 42% سے کم ہو کر 36% رہ گئی ہے، غربت 39 سے بڑھ کر 45% ہے اور بے روزگاری 7% کے قریب پہنچ گئی ہے، یعنی مڈل کلاس تباہ، غربت میں اضافہ، روزگار میں کمی۔ اقوام متحدہ کے مطابق پاکستان پر اشرافیہ کارٹل قابض ہے، جو خود ہی اپنے لیے ٹیکس چھوٹ، مفت زمین، سبسڈی اور خصوصی مراحت سب کچھ لے لیتی ہے۔ صرف اس مراعاتی نظام کو ختم کر دیا جائے تو پاکستان کی آمدنی سالانہ 6% بڑھ سکتی ہے۔ IMF نے اپنی رپورٹ میں پاکستان کے لیے اصلاحات کا 15 نکاتی ایجنڈا دیا ہے۔ حکمرانی ٹھیک کرو، شفافیت لاؤ، انصاف دو، ورنہ معیشت کبھی نہیں سنبھلے گی۔ مگر IMF اور اقوام متحدہ کا بھولا پن دیکھیں، اسی اشرافیہ سے اصلاحات لانے کا کہہ رہے ہیں جو اس پورے سسٹم پر قابض ہو کر اپنی جیبیں بھر رہی ہے۔